محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، ان بے کفوں کے زینب ناشاد آئی ہے، رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، ان بے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا عجیب شانہ ہم پر گزر گئے، رنج و الم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا شہید ہو گئے بھیا کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذوالفقار، نانا بلا کا رن میں قیامت کا بن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا اسیر ہوئی تمہاری نواسیاں، کونوں مقام میں چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربر نکوف کے دربار میں گئے. روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے. نانا تمہاری آل لٹی، نانا تمہاری آل گئی لوٹ کے سامنے، پہنچی علی کی بیٹی دربار عام میں، نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے. روزے پہ
مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو خو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گنہگار خستتاً۔ نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار۔ روزے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو خو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا سمرے جفا ستم۔ یہ زینب حضی ہے یہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا ناتوار۔ روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو خو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا۔ ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے۔ روزے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو خو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا تباہ ہو کے ہیں ہم آئے شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہے شام سے۔ اب تک ہے نیل رسی کے سانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو۔ روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو خو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، ابھی بھی خون نکلتا ہے، ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، وہ بول بھی نہیں سکتی ہے درد کے مارے، وہ بول بھی نہیں سکتی ہے درد کے مارے، لیکن جب بھی پکڑتا ہے، لیکن جب بھی پکڑتا ہے اس کو گالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے،
سکینہ چل نہیں سکتی ہے صحن زندہ میں، سکینہ چل نہیں سکتی ہے صحن زندہ میں، کہ خون رستا ہے ہر لمحہ، کہ خون رستا ہے ہر لمحہ اس کے چھالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، کہیں نہ پھر کوئی بابا کو چھین لے اس سے، کہیں نہ پھر کوئی بابا کو چھین لے اس سے، وہ کانپ جاتی ہے رہ رہ کے، وہ کانپ جاتی ہے رہ رہ کے ان خیالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، قضا تو بعد میں عابد کو آئی تھی احساس، قضا تو بعد میں عابد کو آئی تھی احساس، وہ مر گیا تھا سکینہ تھے، وہ مر گیا تھا سکینہ تیرے سوالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، طلب نہیں اسے پانی کی بات اصغر کے، طلب نہیں اسے پانی کی بات اصغر کے، وہ دور رہتی ہے کوزوں سے، وہ دور رہتی ہے کوزوں سے اور پیاروں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، وہ بول بھی نہیں سکتی ہے درد کے مارے، وہ بول بھی نہیں سکتی ہے درد کے مارے، لعین جب بھی پکڑتا تھا، لعین جب بھی پکڑتا ہے اسی کو بالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے، محمد وآل محمد صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور محبوب علی خواجہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے سخن میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص شہزادی کونین کی خدمت میں اور زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے بابا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی
محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، 11ویں امام کی بھی مجلس عزا ہے اور ماہ عزا کی الوداعی مجلس ہے۔ اور الوداعی مجلس عزا اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو 2 ماہ 8 دن سے ہم فرش عزا بچھا رہے تھے، جو حسین ہمارے عزا خانوں میں مہمان ہو رہے تھے، وہ آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہی حق ہے کہ ان مجالس میں چہرے پر اداسی رہے اور آنکھیں اشکبار رہے، کیونکہ کوئی خدمت نہ کر سکے اور جیسے حق کے گریہ تھا ویسے ادا نہ ہو سکا، اور جیسے عزاداری کرنا چاہیے تھی ویسے یقیناً ہم سے نہ ہو سکی۔ کل ہی کی بات تھی کہ ہر محب، ہر شیعہ انتظار کر رہا تھا کہ محرم آنے والا ہے، 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، عزا خانے سج رہے ہیں۔ لیکن آج آخری مجلس عزا آ گئی اور اب ہر دل کی یہ صدا ہے کہ حسین جا رہے ہیں۔ اور کبھی اس رخ سے بھی سوچا کریں کہ اگر بالفرض ہم 2 مہینے 8 دن اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ رہے تھے اور حسین کے مہمان تھے، اور دل اس لیے اداس ہے کہ حسین جا رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ جب ہم اداس ہیں تو وہ فاطمہ صغریٰ جو مدینہ میں یہ جانتی تھی کہ اب بابا پلٹ کر نہیں آنے والے، وہ کس طریقے سے اداس رہتی ہوں گی اور وہ کس طریقے سے گریہ کرتی ہوں گی۔ لہذا سامعین محترم، اس اعتراف کے ساتھ کہ یقیناً حق کے گریہ ادا نہ ہو سکا، شہزادی کونین کی بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں اور شہزادی کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ شہزادی جیسی بھی عزاداری کی ہے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور جو 2-4 آنسو ہماری آنکھوں سے بہہ گئے ہیں، اے شہزادی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عطا فرمائیے، اور اے شہزادی ہماری محبت، ہماری مودت، ہماری معرفت، ہماری ولایت میں مزید اضافہ فرمائیے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 124۔ اس آیت میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کر رہا ہے، اور پروردگار عالم اس آیت میں اپنے حبیب، اپنے آخری نبی کو مخاطب کر کے ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے اور ایک گزشتہ زمانہ یاد دلا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے میرے حبیب یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا۔ دیکھیے سامعین محترم، کسی شخص کو گزرا ہوا زمانہ یاد اسی وقت دلایا جاتا ہے جب دونوں اس واقعے کے وقت موجود ہوں، تبھی اس کو وہ واقعہ یاد دلایا جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے۔ بالفرض 2 دوست ایک مقام پر ملے اور وہاں پر کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب چونکہ دونوں دوست اس واقعے پر موجود تھے، اب ایک عرصے بعد دوبارہ ملے، تو ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے یاد کرو اس مقام پر ہم ملے تھے تو وہاں پر ایسا ایسا ہوا تھا۔ اب پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہی کہہ رہا ہے، اے حبیب یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا تھا، یعنی تم بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تم بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ یعنی سامعین محترم، یہ سوال کرنا غلط ہے کہ محمد کب تھے، بس اتنا سمجھ لو جب کچھ بھی نہ تھا محمد تھا، محمد تھے۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم اپنے حبیب کو ایک گزرا ہوا زمانہ یاد دلا رہے ہیں اور کہتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان امتحانات میں صرف کامیاب نہیں ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ تو اب جب کامیاب ہو چکے ہیں تو انہیں کچھ ملنا چاہیے ریوارڈ کے طور پر۔ کیا دیا جا رہا ہے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم چونکہ تم امتحانات میں کامیاب ہو گئے ہو اور تم نے سارے امتحانات 100% کامیابی سے پاس کر لیے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، تو اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ دیکھیں سامعین محترم، ابراہیم کی امامت انسانوں تک محدود ہے، ابراہیم کی امامت جانوروں پر نہیں ہے،
ابراہیم کی امامت جنات پر نہیں ہے، ابراہیم کی امامت یہ اڑتے ہوئے پرندوں پر نہیں ہے، ابراہیم کی امامت محدود ہے فقط اور فقط انسان پر۔ لہذا سامعین محترم کیا کہنے، ایک طرف پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ابراہیم ہے لوگوں کے لیے امام، اور ہمارے حبیب کے لیے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنایا تمام عالمین کے لیے، فقط انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اور سامعین محترم یہ بات طے شدہ ہے کہ محمد کی جگہ پر جو بھی آئے گا وہ بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ اب آپ عالمین کی وسعت کا اندازہ لگائیے، عالمین کتنا بڑا ہے، عالمین میں کیا 7 آسمان آتے ہیں، عالمین میں کیا 7 زمین آتی ہے، عالمین میں جنت بھی آتی ہے، جہنم میں آتی ہے، پتہ کیسے چلے کہ عالمین کی وسعت کتنی ہے؟ تو سامعین محترم اس بات کا فیصلہ ہر انسان روزانہ اپنی 5 وقت کی نمازوں میں کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامعین محترم جہاں جہاں پروردگار عالم کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت جائے گی، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کی رحمت جائے گی وہاں وہاں علی کی امامت جایا کرے گی۔ لہذا علی امام ہے تمام عالمین کے۔ تو پروردگار عالم نے کہا اے ابراہیم ہم نے آپ سے چند چیزوں کا امتحان لیا تھا، آپ کامیاب ہوئے، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اور سامعین محترم پروردگار عالم سے ایک سوال بنتا ہے پالنے والے، یہ امتحان کس بات کا، امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم کا یہ طریقہ کار ہے کہ پروردگار عالم کے پاس جتنے منصب ہیں، جتنے عہدے ہیں، پروردگار عالم جو عہدہ بھی دے گا ایسے ہی حوالے نہیں کرے گا، بلکہ پہلے امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد وہ عہدہ دیا جائے گا۔ پروردگار عالم کے پاس نبوت کا عہدہ ہے، رسالت کا عہدہ ہے، خلافت کا عہدہ ہے، ولایت کا عہدہ ہے، اولو العزم پیغمبری کا عہدہ ہے، یہ جتنے عہدے ہیں پروردگار عالم دے گا، کسی نہ کسی کے حوالے کیا جائے گا، لیکن ایسے ہی حوالے نہیں کرے گا، بلکہ پہلے امتحان لے گا، اس امتحان کے بعد پروردگار عالم یہ عہدہ دے گا۔ یعنی کوئی نبی نہیں بنے گا، پہلے امتحان ہوگا، اس کے بعد نبوت کا عہدہ ملے گا۔ کوئی رسول نہیں بنے گا، پہلے رسالت کا امتحان ہوگا، اس کے بعد رسول بنایا جائے گا۔ کوئی اولو العزم پیغمبر نہیں بن سکتا، پہلے امتحان ہوگا، اس کے بعد پروردگار عالم اولو العزم نبی بنائے گا۔ کوئی بھی خلیفہ نہیں بن سکتا، پہلے امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد خلیفہ بنایا جائے گا۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا، پہلے امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد ولایت کا عہدہ لیا جائے گا۔ پالنے والے یہ امتحان کیوں ہے، امتحان کیوں لے رہا ہے؟ ایسے ہی عہدہ حوالے کر دے تو بعید نہیں پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے امتحان اس لیے لیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل کون ہے نا اہل کون ہے، تاکہ پہچان ہو سکے کہ کون اہل ہے کون نا اہل ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، یہ علم ہے، علم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علمداری بھی ایک عہدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیں گے تو ہر ایک کو علمدار نہیں بنایا گیا، ہر ایک کو جنگ میں علم نہیں دیا گیا، خاص لوگوں کو علمداری کا عہدہ دیا گیا ہے۔ علمداری کا عہدہ دینے سے پہلے رسول اللہ نے پہلے اچھے طریقے سے جانچا تھا کہ علمداری کے عہدے کے لیے لائق ہے یا لائق نہیں ہے، اس کے بعد یہ علم دیا جاتا تھا۔ لہذا علم ایسے ہی نہیں دیا جاتا، پہلے پرکھا جاتا ہے اور پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم دینے کے قابل ہے یا علم دینے کے قابل نہیں ہے، تبھی تو فیصلہ ہوگا کہ علم اسے دیا جائے گا جو تلواروں کے سائے میں سو جائے، اسے نہیں دیا جائے گا جو غاروں میں چھپ کر روئے، اسے علم نہیں دیا جائے گا۔ لہذا سامعین محترم یہ عہدہ جو بھی دیا جائے گا پروردگار عالم کی طرف سے پہلے امتحان جائے گا۔ اب کئی امتحانات لیے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء سے، بہت سارے امتحانات لیے، لیکن جو بنیادی طور پر 3 بڑے امتحانات لیے گئے وہ ہے مال کا امتحان، جان کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ یہ 3 بڑے امتحانات لیے پروردگار عالم نے۔ مال وہ ہے کہ جان بچانے کے لیے انسان مال کو قربان کر دیتا ہے، اور اولاد وہ ہے کہ جس پر جان کو بھی انسان وار دیتا ہے تاکہ اولاد جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ 3 بنیادی امتحانات ہیں جو پروردگار عالم نے لیے، مال کا امتحان، جان کا امتحان اور اولاد کا امتحان۔ اب میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں، دیکھیں مال کا امتحان لیا جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ جانتے ہیں اکثر نبیوں کو جو پروردگار عالم کی طرف سے جو شعبے عطا ہوئے، جو پیشہ عطا ہوا، وہ تھا گلہ بانی کا، وہ تھا بکریاں چرانے کا یا بھیڑ بکریاں چرانے کا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو یہی جو ہے وہ عطا ہوا۔ آپ تاریخ انبیاء اگر اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو کئی انبیاء کے روزگار میں، کئی انبیاء کے کاروبار میں، کئی انبیاء کے پیشے میں یہی بات ملے گی کہ یہ نبی جو ہے وہ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، یہ نبی بھیڑوں کو چرایا کرتا تھا، یہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہر نبی کو گلہ عطا ہوا، ہر نبی کو ریوڑ عطا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی کو بھی جو ہے وہ ریوڑ عطا ہوا، ہمارے نبی کو بھی جانور ملے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ جانور 4 پیروں والے تھے، کچھ جانور 2 پیروں والے تھے۔ جو 4 پیروں والے تھے وہ گھاس کھاتے تھے، جو 2 پیر والے تھے وہ باغ کھا جایا کرتے تھے۔ لہذا سامعین محترم گلہ بانی کا جو ہے وہ جو ریوڑ تھا وہ مختلف انبیاء کو عطا ہوا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا، اور اسی سے طے ہوتا تھا کہ کتنا مالدار بندہ ہے۔ جیسے عرب میں یہ طے ہوتا تھا کہ مالداری کا فیصلہ کیسے کیا جائے، تو دیکھا جاتا تھا کس کے پاس اونٹ زیادہ ہے، جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی مالدار ہوگا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے زمانے میں بہت زیادہ ریوڑ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں تھی، وہ روزانہ چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔
اور جب لے جایا کرتے تھے تو ایک مقام پر جا کر چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی غذا حاصل کر لے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت شخص وہاں پر موجود ہے، اور اب آپ سوچیے کتنا خوبصورت ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس کو خوبصورت کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ صفات میں ہے کہ نبی جو ہے وہ موجودہ آبادی میں سب سے خوبصورت ہوگا۔ اگر سب سے خوبصورت نہ ہوتا تو امت میں سے آ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں تو آپ نبی کیوں ہیں؟ لہٰذا پروردگار عالم اپنے نبی میں کوئی بھی نقص نہیں چھوڑتا بلکہ ہر صفت مکمل عطا کیا کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے خوبصورت، لیکن جو ہے وہ ایک شخص پر نگاہ پڑی تو جناب ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، تو اشتیاق بڑھا کہ جا کر ملاقات کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے تو ایک دل میں آرزو تھی کہ میں وقت کا نبی ہوں تو یہ مجھے آگے بڑھے گا، سلام کرے گا، ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم قریب پہنچے اس نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ کون ہے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا ابتداً۔ اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک تسبیح شروع کر دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے یہ تسبیح کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب شوق بڑھا کہ کتنے خوبصورت لہجے میں، کتنے اچھے انداز میں اس نے تسبیح کی ہے۔ ایک دل میں ایک اور حسرت آئی کہ کاش ایک اور دفعہ مجھے یہ تسبیح سنا دے، ایک اور دفعہ یہ سنا دے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے پروردگار عالم کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک بار اور یہ تسبیح سنا سکتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ میرے پاس یہ اتنا سارا ریوڑ ہے، اس میں سے آدھا تجھے دے دوں گا اگر تو ایک اور دفعہ تسبیح سنا دے۔ جیسے ہی آدھے ریوڑ کی بات آئی فوراً سنانے لگا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ساری تسبیح اس کے لیے، ساری پاکیزگی اس کے لیے، اور یہ اللہ وہ ہے جو ملائکہ کا بھی پروردگار ہے اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے۔ جیسے ہی تسبیح کی جناب ابراہیم نے آدھا ریوڑ دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک اور دفعہ سنا دے یہی تسبیح۔ خاموش ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا آدھا ریوڑ اور دے دوں گا۔ اب جیسے کہا تو فوراً سنانے لگا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے آدھا ریوڑ اور دے دیا۔ اس کے بعد کہا ایک اور دفعہ سنا دے، اب دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ اگر تو نے ایک اور دفعہ سنا دیا ساری زندگی تیری غلامی کروں گا، ایک دفعہ اور سنا دے۔ دیکھیے جو عاشق ہوتا ہے نا اسے پسند ہوتا ہے کہ معشوق کا ذکر کیا جائے، جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کیا جائے۔ ایک ہی ذکر ہے، جناب ابراہیم کہہ رہے بار بار سنا دے، ایک ہی ذکر ہے۔ جناب ابراہیم کا دل نہیں بھر رہا، ایک ہی ذکر کے بارے میں کہہ رہے کہ بار بار سنا دے، بار بار سنا دے۔ اب زمانہ میں یہ نہیں کہے 1400 سال سے آپ علی علی ہی سن رہے ہیں، علی علی ہی کر رہے ہیں، آپ کا دل نہیں بھرتا ہے؟ یہ ابراہیم سے پوچھیے، ابراہیم جواب دیں گے کہ اگر عاشق کا ذکر آ جائے تو دل نہیں بھرا کرتا وہاں پر۔ جناب ابراہیم نے کہا ایک اور بار سنا دے۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی کہا تو اب وہ جانے لگا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہر، یہ وعدہ کیا ہے، یہ آدھا ریوڑ، یہ پورا ریوڑ یہ تیرا ہی ہے، اور میں تیری ہاتھ سے غلامی کروں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کروں گا، نبی ہوں صحابی تھوڑی ہوں، وعدہ پورا کروں گا، لہذا یہ ریوڑ لے اور میں تیرے ساتھ تیری غلامی میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فوراً اس نے کہا کہ آپ کا امتحان تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں جو انسانی صورت میں آیا تھا۔ پروردگار عالم سے میں نے کہا تھا کہ تو ابراہیم کو کتنا چاہتا ہے اور ابراہیم تجھے کتنا چاہتے ہیں۔ کیا ابراہیم کسی شے کو تجھ پر ترجیح دیتے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے کہا نہیں، ابراہیم کسی شے کو بھی ترجیح نہیں دیتے۔ میں نے کہا پالنے والے پھر میں مال کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے مال کے امتحان میں۔ اب سامعین محترم یہ سوال نہ کرے کہ یہ قوم کیسی ہے جو نیازوں پر اتنا خرچ کرتی ہے، مجلس پر اتنا خرچ کرتی ہے، تبرک پر اتنا لٹا دیتی ہے، آزاداری پر اتنا لٹا دیتی ہے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس کے نام پر لٹانے میں مزہ آیا کرتا ہے۔ لہذا سامعین محترم جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو اس ملک نے کہا یہ سارا ریوڑ بھی آپ کا ہے اور آپ غلامی میں بھی ہے۔ یعنی عاشق سچا ہو تو کنگال ہونے نہیں دیا کرتا ہے، اگر عاشق سچا ہوگا تو کنگال ہونے نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے آج تک ہماری قوم میں کہ ہاتھ میں کشکول نہیں آیا، آج تک ہماری قوم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ایک ہی در کے آگے ہاتھ پھیلایا جس در کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ تو سامعین محترم پروردگار عالم امتحانات لیتا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیا پروردگار عالم فقط امتحان عہدے داروں سے لیتا ہے یا انسانوں سے بھی لیتا ہے؟ کسی کو نبی بنائے گا تو امتحان لے گا، رسول بنائے گا تو امتحان لے گا، ولی بنائے گا تو امتحان لے گا، خلیفہ بنائے گا تو امتحان لے گا۔ ہمارے سے امتحان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا تو ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں آواز دے کر کہا وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں آزما جائے گا خوف کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی وبا پھیل جائے کہ تمہارے برابر والے مرنے لگے، تمہارے دل میں خوف بیٹھ جائے گا، وہ ہمارا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟ کبھی تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے۔ والجوع، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں میں بہت ڈالر رہتے ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ فراوانی رہتے ہو، لیکن ہمارا امتحان لینے کا جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ تم 2 نوالوں کے لیے بھی ترس جاؤ۔ ہم امتحان تو لیں گے ایسا، ٹھیک ہے؟ ونقص من الاموال، کبھی ہم مال کی کمی کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ ہو سکتا ہے اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہو اور نقصان ہو جائے، سب کچھ ڈوب جائے، سارا پیسہ ہاتھ سے چلا گیا،
ہوگا کبھی ہم جو ہے وہ تمہیں مال کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس بارے میں جو ہے وہ انسان بڑا گھبرا جاتا ہے کہ وہ وقت کیسا آئے گا. دیکھیے ایک انسان کے پاس ہو اور پھر زوال آ جائے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک انسان پہلے ہی برے حالات میں ہو اور مزید برے حالات میں ہو جائے تو اس کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. ایک انسان ویل سیٹل ہو, سب کچھ ہو اس کے پاس, اور آپ سوچیں کہ جو ہے وہ پیدل ہو جائے اور اس کے پاس جو ہے وہ نہ کوئی سواری رہے نہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ رہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں غالباً جناب عیسیٰ کا زمانہ یا جناب موسیٰ کا زمانہ, ایک شوہر اور بیوی تھے, غریبی میں رہا کرتے تھے, غربت میں تھے, مفلسی کا زمانہ تھا. تو جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے پروردگار عالم کا حکم لے کر کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری اتنی زندگی رہ گئی اتنے سالوں کی, اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے فیصلہ کر لو. آدھی زندگی پروردگار عالم تمہیں امیری دینے کے لیے تیار ہے, آدھی زندگی غربت میں رکھے گا. ٹھیک ہے. آدھی زندگی رہے گی ثروت مندی میں, دولت مندی میں, اور آدھی زندگی گزارو گے غربت میں. فیصلہ کر لو کہ پہلے امیری چاہیے یا غریبی چاہیے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے سوچنے کے لیے. اب وہ دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے, پہلے امیری کو چنا جائے یا غریبی کو چنا جائے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے غربت کو چن لیتا کہ ابتدا میں جو ہے وہ کچھ سال ہیں وہ کاٹ لو, اس کے بعد تو امیری ہے, اس کے بعد تو جو ہے وہ عیش و آرام ہے. لیکن انہوں نے جب سوچ بچار کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہے جوانی, اس میں اگر پیسے مل جائیں گے تو اچھے سے جو ہے وہ زندگی گزار لیں گے. اس کے بعد جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس میں جو ہے وہ کہیں کونے کھانچے میں پڑے رہیں گے, کیا مسئلہ ہے. لہذا پہلے امیری کو چنتے ہیں, اس کے بعد غربت کو چنیں گے. تو پروردگار عالم کی طرف جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا گیا, اور جناب جبرائیل نے کہا کہ پالنے والے یہ پہلے امیری کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے امیری دے دی, اور ان کے جو ہے وہ دن بدلنا شروع ہو گئے, حالات نے کروٹ لینا شروع کی, اور ان کے پاس سب کچھ آنا شروع ہو گیا. سواریاں بھی آ گئی, ان کے پاس طرح طرح کے کھانے بھی آ گئے, انواع اقسام کی جو ہے وہ چیزیں آ گئی, اور دولت آ گئی, مال آ گیا, سب کچھ آ گیا ان کے پاس, اور ہاتھ میں جو ہے وہ اچھی خاصی رزق کی فراوانی ہو گئی. اب جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ صرف اپنے پر خرچ نہیں کیا, جب وہ کسی غریب کو دیکھتے تھے نا اس پر بھی خرچ کرتے تھے. کہ کل ہم اسی حالات میں تھے, آج یہ اس حالات میں اس پر بھی خرچ کرو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس حالت سے گزر رہا ہے, لہذا اس پر بھی خرچ کرتے تھے. کسی کو دیکھا کہ وہ کھانے کا محتاج ہے تو اسے روٹی کھلا دی, کسی کو دیکھا کپڑے کا محتاج ہے اسے لباس دے دیا, کسی کو دیکھا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہے اس کا علاج کروا دیا, ہر طریقے سے اس کو عطا کرنے لگے. اب جب وہ دن ختم ہونے لگے امیری کے تو جناب جبرائیل پھر نازل ہوئے. ان دونوں نے ہاتھوں کو جوڑا, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری غربت کے دن آ گئے اور ہم پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنے والے, ہم ان دنوں کو قبول کرتے ہیں. کہ نہیں, پروردگار عالم نے تمہارے اگلے دن بھی امیری میں بدل دیے ہیں. کہ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان دنوں میں ان لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا جو محتاج تھے, ان لوگوں کو بھی عطا کرتے تھے. جو تم نے بیمار دیکھا اس کا علاج کروایا, جو کھانے کا محتاج تھا تم نے اسے کھانا دیا, جو بالفرض جو ہے وہ لباس کا محتاج تھا تم نے اسے لباس دیا. لہذا سامعین محترم, اگر انسان بالفرض یہ سوال کرے کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ رزق کی جو ہے وہ وسعت رہے, ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہے, بندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں, اللہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دے گا, وہ تمہاری دیکھ بھال کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے, پروردگار عالم آپ کے دسترخوان کو وسعت دیتا چلا جائے گا, آپ کے رزق میں جو ہے وہ وسعت آتی چلی جائے گی. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پروردگار عالم نے کیا کہا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ہم آزمائیں گے, کہا ہم ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے, تمہارے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا. والجوع, کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے, دو نوالوں کے لیے ترساؤ گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے بھی آزما سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اچھا خاصا پیسہ رکھتے ہو لیکن دن بدلنے میں دیر تو نہیں لگتی, ہو سکتا ہے محتاج ہو جاؤ, ہو سکتا ہے مال میں کبھی آ جائے. والانفس, کبھی جانوں کے ذریعے سے آزمائیں گے, کبھی تمہارے سامنے تمہارا بھائی کا لاشا اٹھ جائے گا, کبھی تمہارے ماں باپ چلے جائیں گے, کبھی کوئی عزیز چلا جائے گا, کبھی کوئی رشتہ دار چلا جائے گا, لہذا تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائیں گے. اور سب سے بڑھ کر والثمرات, اور میوہ دل سے بھی آزمائیں گے. میوہ دل یعنی اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے, اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس سے کوئی جو ہے وہ انسان یہ تصور نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پروردگار عالم ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے, کبھی خوف ڈال رہا ہے, کبھی جو ہے وہ غربت دے رہا ہے, کبھی جو ہے وہ مال لے رہا ہے واپس, کبھی جو ہے وہ اولاد کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے, کبھی جو ہے وہ عزیز و اقارب کی موت ہو رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ پروردگار عالم خدا نہ خواستہ ظالم ہے. تفاسیر میں لکھا ہے یہ امتحانات انسان پر آتے ہیں انسان کی ترقی کے لیے. انسان اور ترقی کرتا ہے ان امتحانات کے بعد, اور اسے مل جائے گا اور ترقی کرے گا. بس دیکھنا یہ ان امتحانات میں وہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے. کامیاب ہوگا تو ہی ترقی ملے گی, اگر کامیاب نہیں ہوا تو ترقی ملنے والی نہیں ہے. دیکھنا یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اچھا, کامیاب کون ہوگا؟ آگے آیت پڑھیے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ, اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. کامیابی شکوے شکایت کرنے والوں کو نہیں ملے گی, کامیابی ملے گی صبر کرنے والوں کو. کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, فرمائیے وہ صبر کرنے والے کہ جن تک جب مصیبت پہنچتی تھی قالو, تو یہ کیا کہتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہلاتا ہے کلمہ استرجاع,
ٹھیک ہے, کلمہ استرجا اسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ معاشرے کا المیہ یہ کہ اسے فقط موت کے ساتھ خاص کر دیا ہے. کوئی مرے گا تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کی موت کی خبر آئے گی تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے, باقی مصیبتوں میں نہیں آئے گا. حالانکہ کیا کہا جا رہا ہے, وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن پر کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آپ کے سامنے روایت پڑھوں, رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, ٹھیک ہے, قرآن کا کلام نہیں ہے, قرآن کے علاوہ جو اللہ فرمائے وہ حدیث قدسی ہوا کرتا ہے. کہ پروردگار عالم نے فرمایا اعطیتہ ثلاث خصال, میں نے انسان کو 3 چیزیں ایسی عطا کی ہے, اعطیت واحدۃ منہن ملائکتی فرضوا بها منی, اگر میں ان میں سے ایک بھی ملائکہ کو عطا کر دیتا وہ مجھ سے راضی ہو جاتے, خوش ہو جاتے. اگر ان میں سے ایک بھی عطا کر دیتا, اس میں سے ایک ہی پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا ایک چیز جو پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کی, فرشتوں کو عطا نہیں کی, وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے. تو انسان پر جو بھی مصیبت آئے وہ فوراً جو ہے وہ اپنے زبان پر یہ کلمہ استرجا لے کر آ جائے. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر باہوا سے بلند, اللہم صلی علی محمد. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان ہوا, ٹھیک ہے, تو ابراہیم کی تو امامت تھی فقط انسانوں تک, اور ہمارے ائمہ علیہ السلام عالمین کے لیے امام. تو سوچیے ان کے امتحانات کتنے بڑے بڑے ہوں گے. یہی وجہ ہے, آپ ہمارے ائمہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے اور تاریخ دیکھیے کتنے مشکل امتحانات سے گزرے. خاص طور پر 11ویں امام, امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتنے سال کی زندگی امام کی, 11ویں امام کی, جزاکم اللہ, 28 سال. 232 ہجری میں مولا کی ولادت, 260 ہجری میں مولا نے دنیا کو خیر آباد کہا, ٹھیک ہے. 28 برس کی زندگی میں فقط اور فقط 6 برس میرے مولا کی مدت امامت ہے. مدت امامت کسے کہا جاتا ہے, یعنی مدت امامت کا مطلب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام بچپن ہی سے امام ہوتا ہے, لیکن جو امام کے والد ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر امام کی امامت کا ظاہری طور پر آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو 10ویں امام دنیا سے گئے 254 ہجری میں, 254, تو 254 سے لے کے 260 ہجری, ٹھیک ہے, 260 ہجری تک یہ امام کی 6 سالہ مدت امامت ہے. 6 سالہ مدت امامت میں سے 3 سال امام نے قید میں گزارے اور 3 سال مولا نظر بند رہے, ٹھیک ہے. اتنی مشکلات والی زندگی مولا کی. اچھا, یہ 11ویں امام ہی پر اتنی مشکلات کیوں آئیں, وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وجہ یہ تھی کیونکہ ان ظالمین کو پتہ تھا کہ انہی کے یہاں ایک ولادت ہونے والی ہے 12ویں امام کی, اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث تھی, رسول اللہ نے اپنے 12 جانشین کے جو ہے وہ نام بھی بتائے تھے اور فرمایا تھا کہ جو 12واں ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی, اور وہ جو میرا 12واں بیٹا ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے, ظالم کا تختہ الٹ جائے گا. اب جب یہ ساری چیزیں تھی تو ان کو پتا تھا بنی عباس والوں کو کہ ہمارا ایک تختہ تو الٹ جانے والا ہے. آپ سوچئے نا, جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو صرف جادوگر نے کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا آنے والا ہے جو تیرے تختے کو الٹ دے گا. جادوگر, اس کی خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا کہ کہیں وہ بچہ نہ آ جائے جو میرا تختے کو الٹ دے, ٹھیک ہے. یہاں تو سچا رسول اپنی سچی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ایک آئے گا. تو اب وہ سوچیے کہ ان بنی عباس کے حکمرانوں میں کتنا خوف ہوگا. لہذا 11ویں امام کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ انہی کے یہاں 12ویں امام کی ولادت ہوگی, لہذا انہی پر جو ہے وہ پابندیاں لگاؤ, انہی پر نظر رکھو, تاکہ جیسے ہی 12ویں کی ولادت ہو تو انہیں ہم جو ہے وہ قتل کر دیں, ٹھیک ہے. اب اتنی جو ہے وہ امام پر زندگی سخت کی جا رہی ہے. تو 3 سال ابتدائی مولا پر جو ہے وہ زندان میں ڈالا گیا مولا کو. اب جب مولا زندان میں ہے تو فقط زندان میں نہیں ڈالا گیا, ساتھ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ امام کے پاس جو بھی زندان میں رکے وہ مسلسل امام کو اذیتیں پہنچاتا رہے. کوئی تازیانے مارے, کوئی امام کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اذیت پہنچائے, کھانا کم دے, پانی کم دے, اس طریقے سے مولا کو اذیتیں دیتا رہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک بادشاہ گزرا اور زندان کے پاس سے گزرا تو زندان کے داروغہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور کس طریقے سے رکھا ہوا ہے شیعوں کے امام کو. تو اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں ہے, آپ نے کہا تھا اذیت دینی ہے, میں نے 2 جاہل بندوں کا انتخاب کیا ہے, اور ایسے جاہل بندے کہ جن کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, جن کو کسی بھی دنیا داری کی تمیز ہی نہیں ہے, وہ کسی بندے کا احترام نہیں کرتے, انہیں فقط اور فقط جو ہے وہ مال سے مطلب ہے, حب دنیا سے مطلب ہے. ان کے سامنے اگر پیسہ رکھ دو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہا اچھا, کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ اذیت دیتے ہیں, وہ انہیں تازیانے مارتے ہیں, انہیں کھانا جو ہے وہ نہیں کھانے دیتے, انہیں جو ہے وہ پانی کا سامان نہیں دیتے, یہ تمام طرح اذیتیں دیتے ہیں. وہ حکمران بڑا خوش ہوا, کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب جب زندان میں اترا تو کیا دیکھا, 11ویں امام آگے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ دونوں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. امام کا کردار فوراً بدل دیا, ٹھیک ہے.
ان کے ہاتھوں پر تو پتھر بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں، یہ تو پھر انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر امام سے جو ہے وہ کردار سے متاثر ہو گئے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ قید خانے میں داروغہ بدل لیا جائے، وہ داروغہ جو ہے وہ امام کی طرف متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کو اذیت دینے کے لیے بھیجا جائے وہ امام کے کردار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ قید سے نکالو، محل میں رکھ دو اور نظر بند کر دو، اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا جائے امام کو، ٹھیک ہے۔ اب جب اپنے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، امام کے کردار نے وہاں پر بھی کام دکھایا، وہاں پر بھی جتنے نوکر تھے، جتنے لوگ کام کرنے والے تھے، جتنے لوگ ملازم تھے، وہ امام کے کردار سے متاثر ہونے لگے اور امام کے قریب ہونے لگے۔ لیکن امام ہے نظر بند، امام ہے قید میں، امام کو ایک گھر میں ہی بند کر دیا گیا۔ وہاں سے بھی امام کے مسلسل جو ہے وہ کمالات جاری ہیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ معجزات جاری ہیں، وہاں سے بھی امت کی رہنمائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور و معروف روایت کہ 11ویں امام کی زندگی کا سب سے اہم ترین واقعہ اسی کو جو ہے وہ علماء شمار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ 11ویں امام کی زندگی میں اگر امام کا یہ معجزہ نہ ہوتا، قرآن مٹ جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، لوگ قرآن سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے۔ وہ کون سا واقعہ؟ اسحاق کندی۔ یہ کون شخص تھا کہ جس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی جس کا نام رکھا تھا التناقض فی القرآن، ٹھیک ہے۔ التناقض کا مطلب ہے قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، قرآن میں پروردگار عالم نے جو آیتیں نازل کی ہے وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، اللہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس بندے نے 20 سال محنت کی تھی، 20 سال اس نے اس بات پر لگایا کہ قرآن کی ایسی آیتوں کو تلاش کیا جائے کہ جس میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے، آپس میں آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ پر قرآن 23 برس میں اترا۔ کہا یہ رسول اللہ کی دھوکہ دہی تھی، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کو کیا پتا کہ 13 برس کی جب عمر تھی تب کون سی آیت اتری، 15 برس کے تھے جب کون سی آیت اتری، 17 برس کے تھے تب کون سی آیت اتری۔ تو لہٰذا رسول اللہ بتاتے رہے، لوگ یقین رکھتے رہے۔ لیکن آج تو ہمارے پاس پورا قرآن ایک جگہ آ گیا نا، اب ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں، پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ حجت ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں تو تضاد پایا جاتا ہے، آیتیں ٹکراتی ہیں۔ اچھا، آپ اگر قرآن پڑھیں گے، اگر صرف ترجمے پہ اکتفا کریں گے تو آپ کو بھی ایسا لگے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں فقط ترجمے پہ اکتفا نہ کرو، بعض لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے، مولانا صاحب عربی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اردو سے سمجھ میں آتی ہے ہمیں تو اردو پڑھیں گے، یہ بیماری حضور۔ عربی کی جو تاثیر ہے، جو عربی کی روحانیت ہے، وہ عربی ہی سے حاصل ہوگی۔ ہاں آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں آپ ترجمہ پڑھیے ساتھ میں، اس کے منع نہیں ہے، لیکن ساتھ میں تفسیر اہل بیت بھی رکھیے، ساتھ میں اہل بیت علیہ السلام کا حاشیہ بھی رکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہے وہی بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، ترجمہ ساتھ میں اگر پڑھیں تو اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ساتھ میں ہونی چاہیے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، آپ جائیے قرآن کی آیتیں پڑھیے۔ بالفرض ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے رب المشرق والمغرب، کہ یہ اللہ کون ہے؟ جو مشرق کا بھی پروردگار ہے، مغرب کا بھی پروردگار ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے۔ ایک اور مقام پر کہتا ہے رب المشرقین والمغربین، یہ اللہ وہ ہے جو 2 مشرقوں کا پروردگار ہے اور 2 مغربوں کا پروردگار ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، یہ اللہ 2 سے زیادہ مشرقوں کا پروردگار ہے اور 2 سے زیادہ مغربوں کا پروردگار ہے۔ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا نا، ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق والمغرب، ایک جگہ کہتا ہے رب المشرقین والمغربین، ایک جگہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو فقط اور فقط ترجمے پر اکتفا نہ کرے۔ اس نے 20 سال محنت کی فقط اسی بات پر کہ آیتوں کو تلاش کیا جائے کہ جن آیتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، جو آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ 20 سال لگا دی اس نے۔ 11ویں امام کو پتہ چل گیا، لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب جو ہے وہ بازار میں ایک ایسی کتاب آنے لگی ہے کہ جو یہ بات ظاہر کرے گی کہ قرآن حجت نہیں ہے۔ تو اب لوگ پریشان ہو گئے، خلیفہ پریشان ہو گیا، تو اب جو ہے وہ سارا عالم اسی دروازے پر جھکا جہاں پر جھکنا چاہیے تھا۔ کل ان کے بڑے بھی کہتے تھے اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آ گئے 11ویں امام کے دروازے پر اور امام سے کہنے لگے فرزند رسول غضب ہو گیا، بازار میں کتاب آ جائے گی اور لوگوں کا دل، لوگوں کا جو ہے وہ ذہن قرآن سے ہٹ جائے گا، آپ کچھ کیجئے۔ امام نے اس کے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ اسحاق کندی تجھ پر بھروسہ کرتا ہے؟ کہا مولا اس کی ایک عادت ہے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کہا میں اس کا قریبی ترین شاگرد ہوں۔ امام نے کہا جا اور جا کر، یہ امام کا ماننے والا تھا، امام نے کہا جا اور اس کا بھروسہ حاصل کر، جب بھروسہ حاصل ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ وہ گیا اور اپنے استاد کے پاس رہتا ہے، دن رات انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، دن رات ان کی کتابیں اٹھاتا ہے، لائبریری سے کتابیں صاف کر رہا ہے اور دوبارہ کتابیں رکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے استاد کا جو ہے وہ بھروسہ اس نے جیت لیا۔ اب امام کے پاس گیا اور مولا سے کہنے لگا مولا میں نے بھروسہ جیت لیا۔ امام کہتا ہے اب جا کر وہ کتاب لے کر آ کچھ لمحوں کے لیے تاکہ وہ میں کتاب دیکھ سکوں۔ گیا اور امام اس سے جو ہے وہ جا کر کتاب لے کر آیا، امام کے پاس آیا۔ اچھا دیکھیے کوئی دنیا دار عالم ہوتا نا تو کتاب جلا دیتا، ٹھیک ہے، اس کی محنت ضائع کر دیتا، لیکن امام ہے نا، امام نے علمیت سے جواب دیا۔ امام نے کہا میں نے کتاب کو دیکھ لیا سرسری طور پر، میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا فقط اپنے استاد سے جا کر ایک سوال کر لینا۔ کہا کیا؟ کہا وہ توجہ رکھیے گا، کہا وہ آیتیں جمع کر رہا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا یہ قرآن کی آیتیں بیکار ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے؟ کہا مولا۔ کہا اس سے جا کر سوال کرنا کہ یہ جو پروردگار عالم نے قرآن میں آیتیں رکھی ہیں اور تو نے آیتوں کا مطلب نکالا ہے، یہ جو معنی تو نے نکالا ہے یہ تیرے اپنے ذہن کی ایجاد ہے، یہ تو نے خود سوچا ہے، یہ اللہ نے تجھے آ کر بتایا؟
بھائی جو کلام کرے گا، میں جو بات کروں گا میں ہی تو بتاؤں گا میری بات کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور طے تو نہیں کر سکتا کہ میری بات کا مطلب کیا ہے. کہا یہ اس سے جا کر پوچھنا کہ یہ جو اس نے آیت سے مطلب نکالا ہے یہ اس کی اپنی ذہن کی ایجاد ہے یا پھر اس کو اللہ نے آ کر خود بتایا. اس سے پوچھنا اگر ذہن کی ایجاد ہے تو یہ کون ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے کلام کا معنی طے کرے، اور اگر اللہ نے بتایا تو اس سے پوچھنا اللہ نے اس سے کب ملاقات کی ہے، جا کر اس سے پوچھنا. یہ گیا اسحاق کندی کے پاس، اسحاق کندی بیٹھ کر لکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا. اس نے فوراً کہا استاد ایک سوال ہے. اس نے لکھتے لکھتے پوچھا، کہا پوچھو. کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن کی آیتیں نکال رہے ہیں اور آیتوں کا معنی لکھتے ہیں، یہ معنی آپ اپنے ذہن سے لکھ رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو بتایا ہے؟ اگر آپ نے اپنے ذہن سے لکھے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کلام کا معنی طے کریں. اللہ کو بتانا چاہیے میرے کلام کا مطلب کیا ہے، آپ نے خود کیسے طے کر لیا؟ اور اگر اللہ نے بتایا تو اللہ سے ملاقات کب ہوئی ہے؟ جیسے ہی کہا اس نے اپنا قلم چھوڑ دیا. کہا پہلے یہ بتا تجھے یہ سوال بتایا کس نے؟ نہیں غور کیا آپ نے. کہا یہ سوال بتایا کس نے؟ کہا استاد میں نے خود سوچا ہے. کہا کہ میں تیرا استاد ہوں، میں بھی جانتا ہوں تیری ذہنیت کی بساط کیا ہے، تیری ذہنیت کہاں تک جا سکتی ہے، یہ تیرا سوال ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ رسول کے بیٹے نے کہا ہے. کہا یہی سلونی کا گھرانہ ہے جو ایسے سوال بتایا کرتا ہے، یہی گھرانہ ہے جو سوال بتا سکتا ہے. اب روایت کے جملے دو روایتیں. ایک روایت ہے کہ وہ اپنی کتاب سمیت 20 سال محنت کی تھی نا، غصہ تو آئے گا، اپنی کتاب سمیت کنویں میں کود گیا. لوگوں نے اسے بچا لیا لیکن کتاب ضائع ہو گئی. اور ایک روایت کے مطابق خود اس نے آگ جلوائی اور خود اپنی کتاب کو جو ہے وہ اس نے اس آگ میں جلا دیا کہ ایک سوال نے 20 سال کی جو ہے وہ محنت ضائع کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد. یہ محمد. تو اب سامعین محترم 11ویں امام کے زمانے میں سب سے پہلا حملہ ہوا قرآن پر. امام نے اس کا دفاع کیا، حالانکہ نظر بند ہے لیکن نظر بندی میں رہتے ہوئے مولا نے قرآن کی حفاظت کی. دوسرا حملہ ہوا مذہب پر، اسلام پر حملہ ہوا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں برسی تھی عرصے سے. تو فوراً اس زمانے کے حکمران نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کو جمع کرو، صحرا میں نکل جائیں اور نماز استسقا پڑھیں، طلب باران کے لیے دعا کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ بارش برسا دے گا. سارے مسلمان گئے اور جمع ہوئے صحرا میں، جا کر نماز پڑھنے لگے لیکن کوئی بارش نہیں برسی. اتنے میں عیسائیوں کا ایک گروہ آیا. وہ جو عیسائی پادری تھا نا، جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں دعا کروں اور بارش برس جائے تو مسلمان ہنسنے لگے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے کہنے پر تو جو ہے وہ بارش نہ برسائے اور عیسائی کے کہنے پر بارش برسا دے؟ یہ بات ہم نہیں مانتے. کہا اگر برس گئی تو ہم جو ہے وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے اور تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ادھر ہاتھوں کو اٹھایا، بادل آنا شروع ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اب جو ہے وہ لوگ پریشان ہوئے. دوسرا دن آیا، بادشاہ خود ساتھ آیا اور کہا کہ دعا کر. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر بادل آیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. سارے پریشان ہو گئے. خلیفہ بھی پریشان ہو گیا، ایسا نہ ہو اسلام چلا جائے. اسے اسلام کی فکر نہیں تھی، اپنی کرسی کی فکر تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہی نہ رہے گا تو میں حکومت کس پر کروں گا. لہٰذا اس نے کہا کہ اب کسے کہا جائے. تو پھر آئے اسی دروازے پر جہاں پر سب جھکا کرتے ہیں اور 11ویں امام سے کہا کہ اب آپ بتائیے کیا کرنا ہے. امام نے کہا کہ کل عیسائی پادری کو دوبارہ بلا لینا، اب میں بھی میدان میں آؤں گا. اب جب امام میدان کی طرف چلے ہیں تو امام نے وہی انداز اپنایا جو اپنے اجداد کی طرح جو ہے وہ جو اجداد انداز اپنایا کرتے تھے، وہی امام نے انداز اپنایا. یعنی کیا مطلب؟ امام اٹھے، اب اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں. امام نے فوراً امامت کی قبا اوڑھی، عصمت کی ابا اوڑھی، عصمت کا تاج سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا اور امام چلے میدان کی طرف. جیسے ہی صحرا میں پہنچے امام تو امام نے فوراً عیسائی پادری کو کہا دعا کر. اس نے جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا بادل آنے لگے. امام آگے بڑھے اور امام نے اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز نکال لی. اب جب بادل آ رہے تھے وہ واپس جانے لگے. امام نے کہا اب دعا کر. اب سارے بادل چلے گئے، دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. اب سارے پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے. امام نے کہا دراصل یہ قبرستان سے گزر رہا تھا اور ایک نبی کی قبر کے پاس سے جب گزرا تو ایک ہڈی سے مل گئی نبی کی قبر سے، تو اس نے وہ اٹھا لی. اس نبی کی ہڈی کا کمال یہ ہے کہ یہ بارش جو ہے وہ پروردگار عالم برسا دیتا ہے. ٹھیک ہے. امام نے کہا، بادشاہ کے ہاتھ میں وہ ہڈی رکھی. امام نے کہا یہ پکڑ، اب ہمیں ایسے ہی دعا کرتے ہیں. امام نے ہاتھوں کو اٹھایا. اب جب ہاتھوں کو اٹھایا تو بادل آنے لگے دور دور سے. کیوں نہ اٹھے؟ کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہے. کیوں نہ اٹھے؟ یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ خون رسول اللہ کا ہے. جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا دور دور سے بادل آنے لگے. لوگ پریشان ہونے لگے کہ ایسے بادل آج تک ہم نے نہیں دیکھے. امام نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گھر پہنچ جانا. یہ بادل فلاں بستی میں برسے گا، یہ بادل فلاں بستی میں برسے گا، یہ اس علاقے کا ہے، یہ اس علاقے کا ہے. اور دیکھو وہ جو بادل آ رہا ہے یہ ہمارے علاقے کا ہے. لیکن فکر نہ کرو، جب تک تم گھر پر نہ پہنچو گے، جب تک میں اشارہ نہ کروں گا یہ برسنا شروع نہیں ہوں گے. پہلے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ. گھر پر پہنچے اس کے بعد بارش میں برسنا شروع ہوئی. روایتیں کہتی اتنی بارشیں برسی کہ سارا سامرہ خوف تھا کہ ڈوب جائے. لوگ آئے امام کے قدموں میں جھک گئے اور امام سے کہنے لگے فرزند رسول جس دعا کے ذریعے سے آپ نے بارش کو برسایا تھا اسی دعا کے ذریعے سے اس بارش کو دوبارہ روک دیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. امام نے مذہب کا دفاع کیا. اور تیسرا، چونکہ غیبت کا دور قریب تھا لہذا وکلا کا جال بچھایا گیا. کیا مطلب؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ غیبت طویل ہونے والی ہے
اور غیبت کے دور میں لوگوں کا براہ راست امام سے رابطہ نہیں ہونے والا ہے. غیبت صغریٰ کتنے عرصے تک رہی غیبت صغریٰ؟ ہاں 69 69 سال تک یہ غیبت صغریٰ چلی. اس میں امام کے 4 نائبین تھے. یہ 4 نائبین کی رسائی تھی امام تک, اور کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی امام تک, اور کوئی امام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. فقط اور فقط یہ سوال لیتے تھے اور امام تک پہنچاتے تھے. کسی کا روگنی کا کام تھا, یعنی گھی کے جو کرستر ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ بنا دی تھی, اس کے نیچے جو ہے وہ لوگوں کے خطوط ہوتے تھے, امام کے گھر پہ پہنچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ امام سے واپس وصول کیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ جوابات ہیں. اس طریقے سے لوگوں کے جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. 11ویں امام کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. عثمان بن سعید صرف 12ویں امام کے جو ہے وہ نائب خاص نہیں ہے, 11ویں امام کے بھی نائب خاص ہیں, تو وہ بھی لوگوں سے سوال لیتے ہیں اور امام تک پہنچاتے ہیں. لوگوں کا براہ راست تعلق نہیں امام سے, باقاعدہ طور پر جو امام کے خاص بندے وہ جانتے ہیں امام سے سوال کیسے کرنا ہے. جیسے روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پھل بیچنے والا امام کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہوا, اب اسے سوال پوچھنا ہے امام سے. کیسے پوچھے, تو وہ فوراً پھلوں کے دام بتا رہا ہے کہ بالفرض یہ پھل 5 درہم کے ہیں, اور دام بتاتے بتاتے لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے بیچ میں اپنا سوال پوچھ رہا ہے, اور امام اس کو جواب بھی دے رہے ہیں. اس طریقے سے سوال و جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے. براہ راست کسی کو رابطہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں امام کے پاس, اپنا سوال کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیا کسی نوکر کے ذریعے سے. اب جواب کیسے پہنچایا جائے, امام کی ذمہ داری ہے نا. ایک لکڑی لی, ایک عصا لیا, اس عصا میں امام نے جوابات کو چھپایا, اس عصے کو دوبارہ جو ہے وہ دے دیا کہ یہ پہنچا تو فلاں کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. تو امام نے وکلا کا جل بچھایا, فرمایا کہ قم میں ہمارا نمائندہ احمد ابن اسحاق ہے, آواز میں علی بن مہزیار ہے, فلاں علاقے میں وہ ہے, فلاں علاقے میں وہ ہے. امام نے جال بچھا دیا. اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ امام کے پاس آتا سوال پوچھنے کے لیے, امام ڈانٹ دیتے, کہا ڈائریکٹ کیوں آئے ہو, تمہارے علاقے میں ہم نے بندہ مقرر کیا, اس سے جا کر پوچھو. ٹھیک ہے, تقلید کا دور شروع ہونے والا ہے نا, لہذا اس سے پوچھو جا کر. ہاں اگر کوئی زیارت کے لیے آتا تو امام جو ہے وہ اس کو قبول کرتے, اور امام جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر ملاقات ہو جاتی تو امام اس کو قبول کرتے. لیکن اگر کوئی سوال پوچھنے آتا, امام کہتے کہ جاؤ اپنے علاقے میں جا کر جو ہے وہ سوال کرو. ٹھیک ہے, اب امام نظر بندی میں ہیں, لیکن امام کے ایسے معجزات ہیں, ایسے کرامات ہیں جو بادشاہ وقت کو ذلیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو بادشاہ نہیں کر سکتا وہ امام کر کے دکھا رہا ہے. یہی وجہ بنی کہ امام کو جو ہے وہ کسی طریقے سے زہر دے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ 11ویں امام کی زندگی 28 برس کی, لیکن آپ پروردگار عالم کی جانب سے امتحانات دیکھیں کہ امتحانات جو ہے وہ کس طریقے سے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے اسی آیت پر. جناب ابراہیم سے 3 امتحانات دیے, میں نے کہا مال کا امتحان لیا, جان کا بھی امتحان لیا, بت توڑے اور کہا کہ اب جو ہے وہ انہیں آگ میں پھینک دیا جائے. یہ جان کا امتحان ہے جناب ابراہیم کا. جناب جبرائیل نے پروردگار عالم سے کہا کہ پالنے والے تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے کہا جاؤ ابراہیم سے پوچھو. فوراً جناب جبرائیل آئے اور ابراہیم سے پوچھا حل لک حاجت یا ابراہیم, ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا, حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. اچھا کس سے ہے پھر؟ جس سے ہے اس کو میں پہنچا دیتا ہوں آپ کی حاجت. کہا کہ اسی سے حاجت ہے جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے. کہا لیکن اسے میں اپنی حاجت کیوں بتاؤں؟ علمہ بحالی ویغنہ بسوالی, فرمایا میں اپنی حاجت بتاؤں کیوں؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسے میرے ہر حالت کی خبر ہے, وہ میرے سوالات کا محتاج نہیں, اسے سب پتہ ہے. لہٰذا سامعین محترم, جان کا امتحان لیا. اولاد کا امتحان, جناب اسماعیل بڑھاپے میں عطا ہوئے, کہا انہیں کی گردن پہ چھری رکھو. ٹھیک ہے, آپ غور کیجئے, بس آخری جملہ اور آگے میں منزل مسائب پر. پروردگار عالم کے امتحانات کے انداز بڑے نرالے ہیں. پروردگار عالم کے جو امتحانات کے طریقے ہیں وہ بڑے نرالے ہیں. آپ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اولاد عطا ہوئی ہے. امتحان کا طریقہ کیا ہے کہ ایسی اولاد کی گردن پہ رکھو چھری, قربان کرو, ذبح کرو. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام پانی سے خوف کھاتے تھے. امتحان کیا ہے؟ بھائیوں نے اسی کنویں میں اٹھا کر پھینک دیا. ٹھیک ہے, امتحان کا طریقہ ہے. امام سجاد علیہ السلام بڑے نازک مزاج تھے. امتحان کیا ہے؟ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام پیدل چلنا ہے, ننگے پیر جانا ہے, انہی پیروں میں کانٹے چبھیں گے, اسی جسم پر تازیانے بھی برسائے جائیں گے. یہ امتحان کا طریقہ ہے. جناب رباب امام حسین کی زوجہ کم گو تھی, کم بولا کرتی تھی. روایت کے جملے, امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے تھے جناب رباب سے کوئی بات کر رہے ہیں, امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے. وہ جناب رباب سے سوال کرتا تھا, امام حسین جناب رباب سے پوچھ کر پھر جواب دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کم گو تھی. لیکن آپ دیکھیے امتحان کا طریقہ کیا ہے. کوفہ میں ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے سر سے کپڑا ہٹا دیا اور جناب رباب سے کہا کہ من راہ ھذا, یہ سر کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سر نے کچھ جگہوں پر کلام کیا ہے. جناب رباب نے جب یہ دیکھا تو فوراً جو ہے وہ کہا میرے والی, آپ تو وہی ہیں جو میری نیابت میں جواب دیا کرتے تھے, اب جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے, جناب رباب کا یہ امتحان ہوا. امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت زیادہ لگا کرتی تھی. امام حسین کا امتحان یہ ہے کہ پیاس سے قتل ہو جائیں گے, پیاس بہت لگے گی. جناب فاطمہ کے لیے مانگنا بڑا مشکل تھا. امتحان یہی تھا کہ جائیے دربار میں اور فدق مانگ کر آئیے. امتحان تھا. امیر المومنین غیور بہت تھے, غیرت مند بہت تھے.
امتحان کیا ہوا؟ انہی کے سامنے زوجہ کو تماچا لگایا گیا۔ پروردگار کے امتحان کے انداز بڑے نرانے ہیں۔ بس سامعین محترم، آخری مجلس ادا آ گئی، الوداعی شب ہے۔ ابتدا ہی میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں، شہزادی تیرے حسین کو نہ رو سکے، جو حق کے گریہ تھا تیرے اکبر پر گریہ کرنے کا، بی بی حق تو یہ تھا کہ اکبر کے زخمی کلیجے پر روتے روتے مر جاتے، لیکن بی بی حق ادا نہ ہو سکا۔ بی بی حق تو یہ تھا کہ عباس کے کٹے بازوؤں کا جب بیان سنتے تو ہماری روح نکل جاتی، لیکن بی بی حق ادا نہ ہو سکا۔ اے شہزادی، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے یہ بھی سنا کہ جس بچے کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، مسلمانوں نے اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا۔ بی بی ہم نے یہ سن لیا، لیکن بی بی آنسو ویسے نہ بہ سکے جیسے بہنے کا حق تھا۔ بی بی ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ بس عزادارو، آج چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں آؤں گا 11ویں امام تک، لیکن چونکہ آخری مجلس سزا ہے نا، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ مدینہ واپسی کی بھی کچھ مصائب پڑھ دی جائیں تاکہ آپ گریہ کر لیں اور آج حق کے مجلس ادا ہو جائیں اور آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں، اور شہزادی جو آج ہمارے عزاخانوں میں آخری دن کی مہمان ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو لے کر خوشی خوشی اپنی بارگاہ میں چلی جائے۔ بس عزاداروں، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا، اگر رونے میں تکلف ہو، رونے میں شرم مانے آتی ہو، اپنی نگاہوں کو جھکائیے گا اور چیخے مار کر روئیے گا، شہزادی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے حوصلے کے لیے کافی ہو کہ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا تھا، ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، رومال گیلا ہو چکا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر، ایسے نہیں، جب ہمارے غم میں رویا کر، ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر رویا کرتی ہے۔ عزاداروں، صدائیں بلند کیجئے گا، الوداعی مجلس ہے، آخری مجلس ادا ہے۔ بس عزاداروں جانتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ بلند کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ مدینہ تو جدتنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ارے جب ہم اس مدینہ سے گئے تھے تو کس شان و شوکت سے گئے تھے؟ ہمارے ساتھ علی اکبر بھی تھا، ہمارے ساتھ عباس بھی تھا، ہمارے ساتھ حسین بھی تھے، بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ موجود تھا، بیویوں کا سہاگ سلامت تھا، ارے ساری بہنوں کے سر پر بھائیوں کا ساتھ تھا، لیکن وہ وقت آ گیا ہے اب ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ اے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا۔ یہ ہے جناب ام کلثوم کا مرثیہ۔ جناب زینب کیا کہہ رہی ہے؟ جناب زینب کہہ رہی ہے بیٹا سجاد، زینب مدینہ میں نہ جائے گی، جس شان و شوکت سے رہتے تھے اب وہ شان کہاں رہی ہے؟ اے سجاد مدینہ سے باہر میرے لیے خیمہ لگوا دو۔ عزادارو، امام سجاد نے خیمہ لگا دیا۔ جناب زینب نے کہا بس سجاد اب زینب زندگی بھر یہی رہے گی، زینب مدینہ میں نہ جائے گی۔ امام سجاد نے کچھ نہیں کہا۔ جانتے ہیں اگر گھر کا کوئی بزرگ آ کر کہے گا، اگر ام البنین آ کر کہیں گی تو زینب مدینہ میں چلی جائیں گے۔ بس عزادارو، امام سجاد نے ایک صحابی کو بلایا جس کا نام تھا بشیر۔ کہا بشیر جا مدینہ میں جا کر اعلان کر دے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ عزادارو، امام سجاد نے پرچم دیا اور جانتے ایک جملہ کہا جب ام البنین کو بتانا نا کہ ان کے بیٹے چلے گئے تو ایک ایک کر کے بتانا، ایسا نہ ہو ام البنین برداشت نہ کر سکے۔ بس عزادارو، بشیر نے ہاتھ میں جناب عباس کا پرچم لیا ہے، مدینہ میں داخل ہوا بشیر اور کہتا جا رہا ہے اے لوگو حسین کا قافلہ واپس آ گیا، اے لوگو حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ 2 نوجوان گزر رہے تھے، انہوں نے سنا اور فوراً کہا، آپس میں کہنے لگے ارے سنا سنا حسین کا قافلہ آ گیا ہے، مطلب ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا ہوگا، عرصے سے ہماری علی اکبر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، آؤ چلو علی اکبر سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ انہیں کون بتائے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ گیا، علی اکبر کربلا میں سو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ابھی صدائیں بلند کریں گے، ابھی حق کے مجلس ادا نہیں ہوا ہے، صداؤں کو آزاد چھوڑیے عزادارو۔ بس عزادارو جانتے ہیں بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے اے لوگو مدینہ میں حسین کا قافلہ آ رہا ہے، لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ عزادارو، ایک گھر کا دروازہ کھلا، جانتے کون باہر آیا؟ ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، جو دروازے پر بیٹھ کر علی اکبر کا انتظار کیا کرتی ہے، جو ہر ایک سے پوچھا کرتی ہے ارے میرے بابا کی کوئی خبر ہے،
میرا بابا کب آ رہا ہے؟ سغرا نے دروازہ کھولا اور فوراً کہا چچا محمد حنفیہ آپ نے سنا ہمارا بابا واپس آ رہا ہے، قافلہ واپس آ رہا ہے۔ بس عزادارو یہ دونوں گھر سے چلے، ادھر بشیر اعلان کر رہا ہے، بشیر کو کچھ محسوس ہوا، فوراً قدموں پر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو قدموں کو پکڑ کر کہہ رہا ہے بشیر میرا بابا کہاں ہے؟ یہ میرے بابا کا پرچم تیرے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ پرچم تو میرا بابا اٹھایا کرتا تھا۔ بشیر کیسے کہے؟ ارے بچے تیرا بابا فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو گیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو یہ آواز جناب ام البنین کے کانوں میں آئی، جناب ام البنین آئی، بشیر نے کہا بی بی آپ کا ایک بیٹا کربلا میں مارا گیا۔ بی بی نے کہا بشیر حسین کا بتا۔ کہا بی بی آپ کا 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ کہا بشیر حسین کا بتا، حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا بی بی تیسرا بیٹا بھی مارا گیا۔ ام البنین نے کہا بشیر میں اپنے حسین کا پوچھ رہی ہوں۔ اب بشیر نے کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا۔ فوراً جناب ام البنین نے کہا بشیر میرا عباس حسین پر قربان، حسین کا کیا ہوا؟ کہا بی بی حسین کو بھی مار دیا۔ جناب ام البنین نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو مار دے؟ بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر تو میرے بیٹے کو جانتا نہیں تھا، میرا بیٹا بڑا بہادر تھا۔ کہا بی بی عباس مارے گئے۔ کہا کیسے مارے گئے؟ کہا بی بی ان کے سر پر گرز کا وار کیا گیا تھا۔ بی بی نے رو کر کہا بشیر تو میرے عباس کو جانتا نہیں۔ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک لیتا ہے، اب جس کے سینے میں دل ہے صداؤں کو بلند کرنا۔ جیسے یہ کہا بشیر نے کہا بی بی وار تو جب روکتا جب ہاتھ ہوتے، ارے عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ہاں یہی حق ہے عزادارو، آخری مجلس جزا ہے، صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں چہلم کی مجلس میں اور مدینہ واپسی کے مصائب میں بہت گریہ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ علماء سے پوچھا گیا، علماء نے بیان کیا کیونکہ ان مصائب میں زینب کو کھل کر رونے دیا گیا ہے، ورنہ جب بھی زینب روتی تھی ارے کوئی نیزہ لے کر آگے بڑھتا تھا، کوئی تازیانہ لے کر آگے بڑھتا تھا۔ ہمارے رونے پر پابندی رہی، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ بس عزادارو جیسے ہی یہ سنا عباس کے ہاتھ کٹ گئے، جناب ام البنین زمین پر بیٹھ گئی۔ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ عباس کی شہادت برداشت نہ ہوئی؟ کہا نہیں بشیر میرا عباس حسین پر قربان، لیکن بشیر مجھے اتنا بتا دے جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے پہلے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے، ارے مجھے اتنا بتا جب میرا عباس گرا تو پہلے چہرہ زمین پر لگا یا پہلے سینہ زمین پر لگا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو مدینہ میں جو لوگ رہنے والے تھے لینے چلے ہیں جناب زینب کو مدینہ کے باہر۔ عزادارو یہ قافلہ چلنے لگا۔ جانتے ہیں جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور جناب محمد حنفیہ نے پوچھا کوئی بتا سکتا ہے میری بہن زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے کہا یہ آپ کی بہن زینب کا خیمہ ہے۔ اب اگر جو سمجھ سکے جناب محمد حنفیہ خیمے میں داخل ہوئے اور ایک بار کہا اے ضعیفہ مجھے معاف کرنا، میں سمجھا یہ میری بہن کا خیمہ ہے، شاید میں غلط خیمے میں آ گیا۔ جناب زینب نے کہا اے محمد حنفیہ ارے کیا وقت آ گیا تم نے اپنی بہن کو نہ پہچانا۔ جناب محمد حنفیہ رونے لگے، دل تڑپنے لگا، جسم لرزنے لگا۔ عزادارو جناب محمد حنفیہ خیمے سے باہر آئے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں ارے زینب پر کیسے مصائب پڑے کہ زینب کو بوڑھا کر دیا؟ کیا کسی نے میرے بھتیجے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے سید سجاد کو؟ دیکھو لوگو وہ 23-24 برس کا نوجوان ہے، کسی نے میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ عزادارو نوجوان تو نہ ملا، ایک 75-80 برس کی طرح ایک بوڑھا مل گیا۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا ارے تم بوڑھے ہو تمہیں خبر ہوگی، کیا میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ فوراً کا چچا مجھے نہ پہچانا، ارے آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا ارے سجاد بیٹا تم تو مجھ سے بھی بوڑھے ہو گئے، ارے ایسا کیا ہوا؟ سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، تھکیں گے نہیں، گریہ کریں گے۔
الشام کا چچا شام نے بوڑھا کر دیا. جناب محمد حنفی آگے بڑھے, امام سجاد کو گلے لگایا. فوراً امام سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ, چچا ذرا آہستہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا چچا جو گلے میں خاردار توق تھا 1 سال تک میرے گلے میں رہا, ارے وہ اترتا نہ تھا. اسے جب کاٹا گیا میری گردن کا گوشت اس توق کے ساتھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. بس ادادار ہو. جناب ام البنین نے جناب زینب سے کہا زینب میں تمہیں حسین کا پرسہ دیتی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. بس ادادارو جناب ام البنین نے جناب زینب کو ساتھ لیا, آئے ہیں دوبارہ مدینہ. ادادارو میں نے مصائب مختصر کر دیے, لیکن جانتے ہیں ادادارو جب رات کا وقت آیا نا, جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد میں اپنی ماں فاطمہ کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. ادادارو انتظام ہوا, جناب زینب چلی ہیں. جانتے ہیں جیسے ہی بڑی نا ماں کی قبر کی طرف, علماء کہتے ہیں جناب زینب نے کچھ نہیں کہا. جانتے اپنا سامان کھولا, ایک کرتا نکالا. جانتے کیسا کرتا تھا؟ جو خون بھرا تھا, جس پر تلواروں کے نشان تھے, تیروں کے نشان تھے. جناب زینب نے کرتا لیا اور اپنی ماں کی قبر پر رکھا. بس کرتے کا رکھنا تھا, قبر پر زلزلہ آیا. جناب زینب تڑپ گئی, رو کر کہا اماں فقط کرتا دیکھا, برداشت نہ ہوا. اماں میں 70 قدموں سے قاتل کی منتیں کر رہی تھی. ارے شمر حسین کے سینے پر تھا, اس نے امامہ اتارا, حسین کی داڑھی کو پکڑا, 13 ضربوں سے وار کیا. اماں میں کہتی رہی ارے نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, بس ادادارو آ گیا میں اپنے آخری منزل تک. دل کھول کر گریہ کیجیے گا, کیونکہ آج ہمیں 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے. ایک فاطمہ زہرا کو, ایک زمانے کے امام کو, کیونکہ زمانے کے امام کے بابا کو پرسہ ہے. ادادارو دل کھول کر گریہ کیجیے گا. جانتے بس ادادارو ایک روایت سن لیجیے, 4 تابوت ایسے ہیں جو بڑی مظلومیت کے تابوت ہیں. بس یہ 4 تابوت سن لیجیے. جانتے کون کون سے تابوت؟ پہلا تابوت ہے جناب فاطمہ زہرا کا, بڑا مظلوم تابوت ہے, کائنات کی ملکہ ہے, لیکن جنازے میں فقط 13 یا 14 افراد ہیں. جانتے ہیں زادارو جب گھر سے چلا ہے نا, امیر المومنین نے آہٹ محسوس کی. کہا بیٹا حسن ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ آ رہا ہے. امام حسن نے مڑ کر دیکھا, کہا ہاں بابا زینب ساتھ آ رہی ہے. جیسے ہی امیر المومنین نے کہا سنا, فوراً کہا بیٹا حسن ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں, تم پلٹ کر جاؤ اور اپنی بہن کو گھر چھوڑ کر آؤ. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آج مدینہ شہر ہے, رات کا اندھیرا ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے, آپ کا سایہ ہے, پردہ سلامت ہے, آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. مولا کیسے برداشت کریں گے جب شام کا بازار ہوگا. ارے بے مکناؤ چادر علی و فاطمہ کی بیٹیاں لائے جائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. بس ادادارو جانتے دوسرا تابوت کس کا ہے؟ بڑا روئیں گے اگر نام بھی سن لیا. چلیے زندان شام, 4 برس کی بچی سکینہ کا تابوت ہے. جانتے نا زادارو یہ بچی اپنے بابا کے سر لے کر بیٹھی ہے, رو رو کر کہتی ہے بابا مجھے بہت مارا, بابا میرے گوشوارے چھین لیے, بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی, بابا آپ کو کس نے مار دیا, بابا یہ رگیں کس نے کاٹی ہے, بابا چہرے پر یہ گرد کیسی ہے, خون کیسا ہے. بچی کہتے کہتے خاموش ہوئی. امام سجاد آگے بڑے, شانہ ہلایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی چلی گئی. بس ازادارو امام سجاد نے اٹھایا, ذرا سوچئے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, بہن کا جنازہ ہاتھ میں ہے. آپ جانتے ہیں نا ایک جنازہ قبر میں لینے والا ہوتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں امام حسین کے ہاتھ باہر ہے. شاید امام سجاد نے کہا ہوگا بابا یہ آپ کی سکینہ ہے, آپ کی امانت ہے, لیکن بابا جس حالت میں آپ نے امانت دی تھی آپ ویسی نہیں ہے. ارے چہرے پر تماچے کے نشان ہے, گلے میں رسی کا نشان ہے, بابا دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. تیسرا تابوت کس کا ہے؟ چلیے بغداد کے پل پر 7ویں امام کا جنازہ ہے.
جو کثیر العیال ہو اس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. مزدوروں نے تابوت جنازہ پل پر پھینک دیا. عزادارو شیعہ جمع ہوئے مولا کے, لیکن دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے. 8ویں امام معجزے سے تشریف لائے, اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور رو رو کر کہتے بابا بابا بہنیں انتظار کر رہی تھی, بابا اتنے برس سے قید میں, بابا ہر عید پر انتظار کرتے تھے, بابا آپ پلٹ کرنا ہے, بابا کیوں چھوڑ کر چلے گئے. اجرکم اللہ. 4تھا تابوت سرنگے امام حسن عسکری کا ہے. جانتے ہیں عزادارو, بس آخری جملے ہیں, دل کھول کر گریا کر لیں. جانتے ہیں عزادارو مولا کو زہر کب دیا ہے؟ 1 ربیع الاول کو زہر دیا ہے مولا کو, اور شہادت کب ہے؟ 8 ربیع الاول کو. 7 دن تک میرا مولا زہر سے تڑپتا رہا ہے. جانتے ہیں عزادارو کیوں یہ زہر دیا گیا جو آہستہ آہستہ اثر کرے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ زمانے کا امام غیبت سے باہر آ جائے. عزادارو 1 ربیع الاول کو مولا سے زہر دیا, آہستہ آہستہ زہر اثر کر رہا ہے. ایک جملہ کہوں, آئے رے زہرا کے بیٹوں کی قسمت, ایک حسن کو زہر دیا تو فوراً جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے, اور یہ حسن ہے آہستہ آہستہ زہر اثر کر رہا ہے. 5 ربیع الاول آئی ہے, وہ حالت ہو گئی مولا کہ اب بستر سے اٹھ نہیں سکتا. میرا مولا بستر پر ہی موجود ہے, وضو کے لیے پانی بستر کے پاس لایا جاتا ہے, میرے مولا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. عزادارو ایسے ہی سن لیا, عزادارو بیٹھ کر نماز پڑھنا خانوادہ اہل بیت میں مصیبت سمجھا جاتا ہے. یاد کیجئے امام سجاد نے جناب زینب سے کہا تھا پھوپھی اماں کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا تھا سجاد کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے, بچوں کو دے دیتی ہو, ارے میرے پیروں میں جان نہ رہی. اجرکم اللہ. آ گئی آخری رات مولا کی. ایک وقت وہ آیا کہ امام نے فوراً اپنے غلام عقیب سے کہا العطش العطش, مجھے بہت پیاس لگی ہے. غلام دوڑ کر گیا, پانی لے کر آیا, لیکن امام نے جیسے ہی کوزہ لیا آخری ہچکی لی, پانی نہ پی سکا میرا مولا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زمانے کے امام باہر ہے, اپنے بابا کا سر زانو پر رکھا. ایک جملہ کہتا ہوں, ہر باپ کا ارمان ہوتا ہے کہ آخری وقت میں بیٹا ساتھ ہو. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن ہائے سجاد بابا کا سر کیسے رکھے؟ ارے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. آخری جملہ ہے, عزادارو جنازہ چلا ہے, سارا سامرہ شریک ہوا ہے, بڑی شان و شوکت سے جنازہ چلا. یقیناً آپ 11ویں امام کا تابوت اٹھائیں گے, میرا مولا تابوت میں بھی رو رہا ہوگا, کہہ رہے میرا تابوت اتنی شان سے اٹھا, لیکن ہائے رے میرے جد حسین 3 دن تک کربلا میں بے گورو کفن پڑے رہے. آخری جملہ کہتا ہوں زمانے کے امام سے, مولا آج آپ یتیم ہو گئے, ہم پرزہ دینے آئے ہیں, لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے آپ کے بالوں کو کسی نے پکڑا تو نہیں, آپ کو کسی نے تماچے تو نہ مارے. ہائے رے سکینہ شام غریبہ, ارے کسی نے تماچے مارے, کسی نے بالوں کو پکڑا. بچی نے فرات کر رک کر کے کہا چچا ادرکنی چچا. آخری جملہ, اے شہزادی آخری مجلس ہے, ہم رو نہ سکے, آج اصغر کا بھی پرسہ لے, آج علی اکبر کا بھی پرسہ لے, آج عباس کا بھی پرسہ لے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. یتیم صاحب الزمان ہو گئے, یتیم صاحب الزمان الگیا سے ہے رب دو جہاں, الگیا سے ہے رب دو جہاں. ہو گئے یتیم صاحب الزمان, ہو گئے یتیم صاحب الزمان. رہی ہے آج قبر مصطفیٰ, پیٹتی ہے سر آج فاطمہ. پیشوائے دین آج اٹھ گیا, پیشوائے دین
آج اٹھ گیا ہو گئے یتیم صاحب الزمان ہو گئے یتیم صاحب الزمان الگیا سے ہے رب دو جہاں الگیا سے ہے رب دو جہاں ہو گئے یتیم صاحب الزمان